کیوں اعتبار نہیں ہے آپ کی بات پر؟ نہ پیپلز پارٹی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے، نہ نون لیگ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ اعتبار کیا نہیں جا سکتا۔ کل عطا زاردہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے ان کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات آگے بڑھا کر پیچھے ہٹ گئے، اور وہ مثال دیتے ہیں 26ویں ترمیم کی کہ آپ کو ڈائیلاگ کے لیے انگیج کیا، سب کچھ آپ ساتھ چلتے رہے، اور آخر میں آپ نے کہا نہیں جی ہم تو ووٹ ہی نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے چانڈیو صاحب کی اتنی بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ گفتن شنیف کو پریفر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بات چیت سے، ڈائیلاگ سے مسائل کو حل کیا جائے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں۔ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن آگے جس طرح آپ نے فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا کہ کہاں ابھی ماضی کی طرف اگر جاتے ہیں تو ماضی میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ اعتبار جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی تھی اور شہباز شریف صاحب اس کے بھی پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے دھوکہ دیا۔ مثلا صبح شام یہ کہتے تھے کہ عمران خان یہ پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی آج یہ ڈیزالو کر دے اور ہم صبح نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ بار بار یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے تمام ٹیلی ویژن چینل سے ہیں، وہاں پہ ریکارڈڈ ہے اسٹیٹمنٹ۔ لیکن جب عمران خان نے ان کی باتوں میں آ کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ڈیزالو ہی نہیں کرتے، ابھی تو ہم چلیں گے، ابھی تو چلیں گے، آئین میں یہ نہیں اور آئین میں وہ نہیں ہے۔ آئین کے 90 ڈیز کو بھی ڈیفائی کیا انہوں نے۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ کہنا غلط ہے، یہ اب بھی جو ہے اب بھی ڈائیلاگ یہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار عمران خان کی طرف سے، کیونکہ میں بھی یہاں پروگرامز میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سانس میں آپ نے، اگر یہ بھی آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے کہ شہباز شریف نے ایک سانس میں کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو اس پارٹی کو تو بین کرنے کا ہم جو ہے فیصلہ کر چکے ہیں، اور ان کے وزراء نے کہا کہ جناب یہ 9 مئی کا واقعہ میں یہ لوگ ملوث ہیں، ہم تو ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی رات کو آپ نے سنا ہوگا، کل شام کو جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا، وہ سینٹ کا سیشن تھا، اس میں اسحاق ڈار نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم کسی صورت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ جب تک یہ 9 مئی کے واقعے کی جو ہے 10 بستہ یہ معافی نہیں مانگتے ہیں، ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ان سے۔ آپ بتائیے کون سنسیئر ہے اور کون نہیں سنسیئر ہے؟ یہ لوگ چھٹے ہوئے جو ہیں یہ مکار ہیں، اور انہوں نے سر اس کا مطلب ہے کہ پھر کمیٹی بن بھی گئی، ڈیڈ لاک برقرار بھی ہے، بات چیت تو پھر کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ اسد کیسر صاحب نے آج کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بات ہوگی خفیہ، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے، بات ہوں جی۔ ایک منٹ، ایک بات سنیے۔ تیسری بات یہ، اب کمیٹی بنائی جب عمران خان نے، 5 رکنی کمیٹی بن گئی کہ یہ ڈائیلاگ کے لیے جائے گی اور یہ بات چیت کرے گی، تو وہ جیل سے مل کے باہر نکلے اور وہ انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کر لیا۔ کیا مذاکرات کرنے کے لیے یہ حالات اور انوائرمنٹ پیدا کیے جاتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کون سنسیئر ہے، کون نہیں ہے، کون یہاں پہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو بھی۔ بات یہ نہیں ہے، اس کو حقیقت کو اعتماد کی شدید کمی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، مگر یہاں پر کون کس پر اعتماد کر سکتا ہے؟ ایک چیز احمد اویس صاحب بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو مطالبات کر رہی ہے حکومت سے، اس میں ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی ہے، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد چونکہ موجود ہیں، تو اس سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی جی جی، انہوں نے تو یہی کہنا تھا۔ دیکھیے بات سنیے، اگر رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ساری قوم نے دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، سب کو پتا ہے یہ بات، تو اس میں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو کون مجرم ہے اور کس نے جرم کیا، تو پھر کس بات کا ٹرائل ہونا ہے اور کس بات کا وہ جو ہے وہ ایک عدالت نے فیصلہ سنانا؟ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ وہ پہلے 1.5 سال سے بغیر کسی ٹرائل کے اور بغیر کسی فیصلے کے جیل میں وہ جیل کاٹ رہے ہیں، قید میں ہیں تمام بیچارے انوسینٹ لوگ جن کے متعلق ابھی تک کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیوں جیل کاٹ رہے ہیں۔ کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ جہاں پہ کسی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جرم کیا،
تو سب سے پہلے، اور ہمارے اپنے قانون کے اندر بھی، آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، پاکستان کا جو کرمنل لا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ جسے کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو 14 دن کے اندر 14 ڈیز لفظ لکھے ہوئے 14 ڈیز میں اس کا چالان مکمل کر کے عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور عدالت نے پھر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر اس کا ٹرائل کرنا ہے۔ یہ 14 ڈیز کی جگہ 14 منتھ سے زیادہ ٹائم گزر چکے، آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تک کچھ شروع نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ ایویڈنس نہیں ہے، اب یہ کچھ کہتے رہے اپنے منہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی تو وہ بتاتے کہ اس میں کون لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر انڈکٹ کیے ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ملوث ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں، عمران خان بھی کہہ چکا ہے کہ ہم جن کے اوپر یہ جرم لگے گا اور ٹرائل کے بعد سزا جس کی بنتی ہے ضرور دیں سزا، لیکن خدا را یہ نہ کریں کہ وہ جیلوں میں بند ہیں اور آپ ٹرائل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور خوف ہے آپ کو۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ صحیح ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ وہ بات کریں چلیں، پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو آپ کا سر جی پوائنٹ یہ ہے نا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے حکومت کو کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، یعنی آپ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو، حکومت نہیں کر سکتی، آپ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، حکومت نہیں بنا کے دینے کو تیار ہے، تو پھر مذاکرات ہوں گے کس کے لیے، کس پوائنٹ پر ہوں گے؟ سوال یہ امپورٹنٹ ہے۔ نہیں سنیے ایک بات اپنی تصحیح کر لیجئے، حکومت کے اختیار میں کیسے نہیں ہے؟ رہائی کی بات آپ کر رہے ہیں، بتائیے کیسے آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے؟ سر حکومت کہتی ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف نہیں ہے نا۔ یہی میں بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے۔ عدالت کا معاملہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کو سزا ہو جائے گی۔ ابھی یہ پروسیکیوشن کا معاملہ ہے جو حکومت کا ادارہ ہے، یہ بیل جو ہے اس کے لیے اس کو کنٹیسٹ کر کے اس کو جیل میں رکھنا، یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے، یہ حکومت کا ہے۔ جس دن اس کو ٹرائل مکمل کر کے اس کا فیصلہ سنا کے اس کو سزا دے دیں گے، تو جب تک سزا اس کی سسپینڈ نہیں ہوتی جب تک یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ اور یہی ہوا آپ نے تینوں کیسز میں دیکھ لیا تھا کہ جب حکومت آپ کہتے ہیں کہ پرسو نہ کرے، پروسیکیوشن نہ کرے تو رہائی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ جو احمد صاحب، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان پیش رفت اس وقت مذاکرات کے حوالے سے بالکل صفر ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور کوئی بات آگے نہیں بڑھی؟ اس وقت ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، اور چانڈیو صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ حقیقت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے، جو ان کے اپنے مفروضوں کے اوپر جس کی بنیاد ہے اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے احتجاج جو ہے کوئی ایسے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب احتجاج ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا الیکشن میں ہاری ہوئی پارٹی جا کے پارلیمنٹ میں حکومت بناتی ہے؟ کبھی دنیا کے کسی تختے پہ ایسا بھی ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب دیں۔ اور کیوں بھاگتے ہیں پھر یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کا آڈٹ کروا لیں؟ آپ نے تو پاکستان کے آئین کے پریامبل جہاں سے شروع ہوتے ہیں آئین، اس کی مخالفت کی ہے، اس سے آپ نے پہلو تہی کی ہے۔ آپ نے تو آئین کو وہیں ختم کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ امینڈمنٹ کی ہیں 26ویں امینڈمنٹ کا بل آیا، 4 صوبوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا، 4 صوبوں نے مل کے آئین بنایا تھا، بھٹو صاحب کا آئین جو بنا تھا یہ 73 کا، اور وہ 4 صوبوں میں ایک صوبے کی ابھی سینٹ کی الیکشن مکمل نہیں ہوا، اور آپ نے 26 سے ترمیم کر لی غیر آئینی طریقے سے۔ اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس لیے کہ آپ حکومت کے ساتھی ہیں، اس وقت اس کی الائنس میں شامل ہیں۔ آپ حق کی بات کریں تو دل کھول کے کریں، مخالفت کریں دل کھول کے کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن منافقت نہ کریں۔ کوئی شخص ہم پاکستان کو جو گھن کی طرح کھا گیا وہ منافقت کھا گئی ہے، یہ بات ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے مخالفت کریں، منافقت نہ کریں، کہ یہ اب ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل۔ اور یہ آپ یہاں پر جو ہے اگر جب تک ڈائیلاگ، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے،
مجھے بڑا افسوس ہو رہا جی ہے لفظوں کا چناؤ تو کتنی دیر بھی اچھا بولے گی پی ٹی آئی کے دوست، بڑی گرامر بولیں گے، بڑے غالب کی شاعری دہرائیں گے، لیکن آئیں گے اسی نقطے پر کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں۔ اب اتنی دیر باتیں کر کے اب جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ بتا رہی کہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بات کر رہا ہے۔ آپ اپنی گفتگو ٹھیک نہیں کر سکتے، میں نے آپ اعتماد کیا دلائیں گے؟ مگر وہ یہ سوال آپ سیاسی کارکنوں کی عزت نہیں کرتے، آپ سیاسی پارٹیوں کا احترام نہیں کرتے، یہ ڈیلے منافقت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ سنیں ذرا ابھی، آپ سنیں بیچ میں نہ بولیں، سنیں نا، میں سنتا رہا، آپ گالیاں دے رہے ہیں تو بھی سن رہا ہوں، میں بیچ میں نہیں بول رہا، آپ بھی ذرا حوصلہ کر کے گالیاں نہیں، آپ کو گالیاں نہیں، آپ زبان تو ٹھیک کریں۔ جی جی سن لیں ذرا، سن، یہ آپ کے زبان میں، یہ آپ کے پاس، سنیں پہلے، آپ کے پاس شاید منافقت کا لفظ اچھا لفظ ہے، کوئی تعریف کے قابل ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا راستہ یہی رہا ہے۔ میرے نزدیک منافقت اچھا لفظ نہیں ہے، منافق ہونا بہت بری بات ہے، کافر سے بھی برا ہے منافق ہونا۔ آپ پتہ نہیں کیوں اس کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے راستہ وہی اختیار کیا ہے، ہر وقت آپ کا راستہ دوگنا ہوتا ہے، کبھی آپ ایک راستے پہ کھڑے نہیں رہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ کس کے کاندھے پہ آئے ہیں، ذرا آپ اپنا تو دیکھیں، آپ انگلی کو، کاندھوں کو آپ دیکھیں تو صحیح، آپ ڈی چوک تو یاد کریں، کون سے سورج طلوع ہونے کی بات کر رہے تھے، ہم تو باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو کیا بول رہے تھے، پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے کیا زبان استعمال کر، وقت آنے پر آپ خود اسی پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، جس سے علیحدگی کا اعلان کیا اسے تنخواہیں لیتے رہے۔ آپ کبھی اپنے پہ تو غور کریں نا، آپ تنقید کریں لیکن ذرا الفاظ کا چنا۔ ابھی میرے سے آپ 10 گھنٹے بات کریں، میں خان صاحب پر وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو سیاسی شخصیت پر نہیں ہونا چاہیے استعمال۔ آپ جب آتے جب گالیاں دیتے، جب آتے، ابھی آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی کہتے ہیں منافقت برا لفظ نہیں ہے۔ اب جن کو منافقت اچھی لگتی ہو، صحیح ہے، منافقت بری نہیں ہو،